قدیم فارس کے ایک عظیم الشان دربار کا منظر ہے۔ بادشاہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ مرصع تخت پر براجمان ہے۔ دربار امراء، وزراء اور اہلکاروں سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے۔ اسی دربار میں ایک قیدی کو پیش کیا جاتا ہے جس کے چہرے پر خوف اور مایوسی کے سائے گہرے ہیں۔ اس پر ایک سنگین جرم ثابت ہو چکا ہے اور اب وہ بادشاہ کے رحم و کرم پر ہے۔ بادشاہ تمام دلائل سننے کے بعد اپنے شاہی اختیار کا استعمال کرتے ہوئے قیدی کے لیے سزائے موت کا حکم صادر کرتا ہے۔ حکم سنتے ہی قیدی پر سختہ طاری ہو جاتا ہے۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے موت رقص کرتی نظر آتی ہے۔ جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں، رحم کی کوئی امید باقی نہیں، تو اس کے اندر کا خوف غصے اور بغاوت میں بدل جاتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ اب اسے مزید کچھ کھونے کا ڈر نہیں، لہٰذا وہ اپنی مادری زبان میں، جو دربار میں کوئی نہیں سمجھتا تھا، بادشاہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی آواز میں مایوسی اور بے بسی کا سارا زہر کھل چکا تھا۔ قیدی کی اس غیر متوقع حرکت پر دربار میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا جاتا ہے۔ بادشاہ اس کی گستاخی پر حیران ہوتا ہے۔ وہ اپنے سب سے معتبر اور دانا وزیر کی طرف متوجہ ہو کر پوچھتا ہے، یہ شخص اپنی آخری سانسوں میں کیا کہہ رہا ہے؟ یہ وزیر ایک نیک فطرت، معاملہ فہم اور انسان دوست شخص تھا۔ اس نے نہایت ادب سے سر جھکایا اور عرض کیا، عالیجاں، یہ قیدی آپ سے مخاطب نہیں بلکہ اپنے خدا سے دعا کر رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے رب، تو ان لوگوں کو بے حد پسند کرتا ہے جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کی خطاؤں سے درگزر کرتے ہیں۔ یہ آپ کی سلامتی اور آپ کے عدل کی تعریف کر رہا ہے اور امید کر رہا ہے کہ آپ بھی انہی صفات کا مظاہرہ فرمائیں گے جنہیں اللہ پسند کرتا ہے۔ یہ حکمت بھرے الفاظ بادشاہ کے دل پر تیر کی طرح اثر کر گئے۔ اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا اور اس کی جگہ رحم اور شفقت نے لے لی۔ بادشاہ کو وزیر کی بات اتنی پسند آئی کہ اس نے نہ صرف قیدی کی گستاخی کو نظر انداز کیا بلکہ اس کی سزائے موت کو بھی فوراً معاف کر دیا اور اسے آزاد کرنے کا حکم دے دیا۔ دربار میں ایک اور وزیر بھی موجود تھا جو پہلے وزیر کی عزت اور بادشاہ سے اس کی قربت پر حسد کرتا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ پہلے وزیر کے ایک جھوٹ نے اسے بادشاہ کی نظروں میں مزید بلند کر دیا ہے تو اس سے رہا نہ گیا۔ وہ فوراً آگے بڑھا اور بولا، بادشاہ سلامت، آپ کی ذات پر سچائی کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ ہم جیسے نمک خواروں کا فرض ہے کہ آپ کے سامنے ہمیشہ حق بیان کریں۔ میرے ساتھی وزیر نے آپ سے جھوٹ بولا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قیدی آپ کو گالیاں دے رہا تھا اور آپ کی شان میں نازیبا کلمات کہہ رہا تھا۔ یہ سن کر بادشاہ کے چہرے پر مسکراہٹ کی جگہ شدید ناگواری نمودار ہوئی، لیکن اس کا غصہ قیدی پر نہیں بلکہ اس دوسرے وزیر پر تھا۔ اس نے نہایت سرد مردی سے دوسرے وزیر کی طرف دیکھا اور وہ تاریخی جملہ کہا جو اس حکایت کی روح ہے، اے وزیر، مجھے تمہارے اس سچ سے جس کی بنیاد حسد اور بدخواہی پر ہے، اس کا وہ جھوٹ 1000 گنا زیادہ پسند آیا جس کی نیت بھلائی، اصلاح اور ایک انسان کی جان بچانا تھا۔ اس نے جھوٹ بولا تاکہ رحم اور محبت کو فروغ ملے، جبکہ تم نے سچ بولا تاکہ نفرت اور فساد کی آگ بھڑکے۔ اس حکایت کے ذریعے عظیم مفکر اور شاعر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں اخلاقیات کا ایک نہایت گہرا اور اہم سبق سکھاتے ہیں۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ سچ اور جھوٹ اپنی ذات میں مطلقاً طور پر اچھے یا برے نہیں ہوتے، بلکہ ان کی قدر و قیمت کا تعین ان کے پیچھے چھپی ہوئی نیت یعنی انٹینشن اور ان کے نتیجے یعنی کانسیکوینس سے ہوتا ہے۔ شیخ سعدی کا مشہور قول ہے، دروغ مصلحت آمیز بز راستی فتنہ انگیز۔ ترجمہ، وہ جھوٹ جس میں کوئی بھلائی یا مصلحت پوشیدہ ہو اس سچ سے کہیں بہتر ہے جو فتنہ، فساد اور تباہی کا باعث بنے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جھوٹ بولنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، بلکہ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ سچائی ایک عظیم خوبی ہے، لیکن اسے استعمال کرنے کے لیے حکمت اور دانائی کی ضرورت ہے۔ اگر سچ کسی کی جان لے لے، 2 لوگوں میں نفرت پیدا کر دے یا معاشرے میں فساد برپا کر دے تو ایسا سچ بولنے سے خاموش رہنا یا حکمت سے کام لینا بہتر ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی بات ظاہر میں تو جھوٹ ہو لیکن اس کا مقصد کسی بے گناہ کی جان بچانا،
दो नाराज लोगों में सुलह करवाना या किसी बड़े नुकसान को टालना हो तो ऐसी बात नेकी के जुमरे में आती है। खुलासा ये है कि अल्फाज की ताकत उनके ज़ाहिर में नहीं बल्कि उनके बातिन यानी नीयत और मकसद में पोशीदा है।